واجب القدر دوستان عزیز مکرم، آج عید الاضحیٰ کے دوسرے دن میں ہی اللہ پاک نے ہمیں جمعہ کا اعزاز اور عزت بخشی ہے۔ عید بذات خود مسرتوں کا دن ہے، خوشیوں کا پیغام ہے۔ عید بذات خود رحمت بھری خوشیوں کا اور قبولیت والی برکات کا پیغام لے کر تشریف آور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کا دن اگر عطا ہو جائے تو زر نصیب، خوشیاں بھی دو ہی ہو جاتی ہیں، برکات کا سلسلہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں، عام حالت کے اندر بھی ادائیگی شکر کا سلسلہ ہم نہیں مکمل کر سکتے، اور ان دوری خوشیوں کا اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں، شکر تو کیا ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اللہ پاک نے ہمیں چند ہی گھنٹوں کے بعد، جیسا کہ کل عید الاضحیٰ کا خطبہ سننے سنانے کی شکل میں دین سیکھنے سکھانے کا موقع عنایت فرمایا، اللہ پاک نے پھر سے ہمیں صدائے حق کی صورت میں اجتماع جمعہ کی شکل میں اپنا قرآن اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سننے سنانے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ایسے انعام و اکرام کو سدا بہار جاری و ساری رکھے، اور اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنے دین متین کے، اپنے انبیاء اکرام کے، اپنے اصحاب پاک کے، اہل بیت اطہار کے فرمودات، ان کی تعلیمات مقدسات اور ان کی روشن سے روشن تر زندگیوں کی پیروی کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ میں نے جو قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کے چند الفاظ کو آج موضوع سخن بنایا، یہ بڑے ہی درد بھرے، محبت بھرے پیغامات ہیں حضرت انسان کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، ہر چیز ہم نے حضرت انسان کے تابع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت انسانیت کا تاج اولاد آدم کو عطا فرمایا، اس کو مسجود ملائک بنایا، اس کا ذکر فرشتوں کی زبان پر جاری و ساری کروائی۔ جتنی اللہ پاک نے کتب آسمانیہ نازل کی، ان سب میں حضرت انسان کو اللہ نے مخاطب ٹھہرایا۔ جو سب سے بڑھ کر مالک کائنات کی گفتگو ہے وہ حضرت انسان سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے خلقت بیدی کہہ کے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، اور اپنی شان کے مطابق جیسا اس کا ہاتھ بنتا ہے، ہمارے تصورات سے بھی یہ بات ماورا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ صمد ذات ہے، وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ وہ انسانیت کی مثل نہیں رکھتا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ جیسے انسان کے دو ہاتھ ہیں، اللہ پاک کے بھی دو ہاتھ ہیں، جیسے انسان کے ہاتھ کی شکل بنتی ہے ویسے اللہ کے ہاتھ کی شکل بنتی ہے۔ وہ اعلیٰ ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ خالق ہے، وہ صمد ذات ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ قرآن پاک خود کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل ہی کوئی نہیں۔ لیکن حدیث پاک بتاتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس میں اللہ پاک نے اپنی روح پھونکی، مسجود ملائک بنایا، فرشتوں کو حکم دیا حضرت انسان کو سجدہ کرو۔
وہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، وہ تو تعظیمی سجدہ تھا، ادب والا سجدہ تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کائنات کی دیگر مخلوقات کو، کیڑوں مکوڑوں کو آپ دیکھیں، سانپ کو دیکھیں، حتیٰ کہ جنگل کے بادشاہ ہاتھی کو دیکھیں، شیر کو دیکھیں، ان کو زمین سے اپنا دانہ اٹھانا پڑتا ہے، اپنا رزق کھانا پڑتا ہے، اور جب ان کے رزق کی غذا کی شکل میں جب ان کو اس حالت کے اندر دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی گردن چاہے جتنی لمبی ہو اس کو جھکانا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت انسان کو یہ شرف بخشا ہے، اس کو سیدھا ہاتھ بھی عطا فرمایا، الٹا ہاتھ بھی عطا فرمایا۔ دائیں بائیں اللہ نے انسان کے یہ دو یار بھی لگائے اور مددگار بھی لگائے، ان کا استعمال کر کے حضرت انسان کو اللہ نے جھکنے سے بچایا۔ بڑے فخر کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اللہ پاک نے اسے غذائی حصہ عطا فرمایا۔ دانت کی شکل میں اللہ پاک نے اسے نوکیلے دانت عطا فرمائے، پھر داڑھوں کا سلسلہ بھی رکھا اس کے دانتوں کے اندر تاکہ یہ اپنا غذا کا سلسلہ آسانی سے چبا بھی سکے اور معدے تک پہنچا بھی سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سو کو اللہ نے معدہ لگایا، بہت سو کو اللہ نے معدہ لگایا۔ انسان کا معدہ بھی ہے، مگر مچھ کا معدہ بھی ہے۔ انسان پتھر کھائے تو کیا خیال ہے انسان کا معدہ برداشت کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ مگر مچھ کے لیے ضروری ہے، وہ پتھر کھاتا ہے، معدہ اس کو بھی لگا ہوا ہے، معدہ حضرت انسان کو، اولاد آدم کو بھی لگایا، لیکن انسان وہی پتھر کھائے، انسان کے لیے یہ تکلیف دہ امر ہے، معدے کے لیے یہ نقصان دہ بات ہے، مگر مچھ جو ہے اس کے لیے پتھر کھانا ضروری ہے۔ وہ پتھر کھاتا بھی ہے تاکہ اس کا معدہ جو ہے یہ ہارڈ ہو جائے، سخت ہو جائے، اور اس کے لیے وہ جو بڑی بڑی غذائیں کھاتا ہے، مخلوقات کو اپنا لقمہ بناتا ہے، وہ چیزیں اسے آسانی کے ساتھ ہضم ہو سکیں۔ اس کا کام کاج یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات بھی پیدا کی لیکن ان کو مسجود ملائک نہیں بنایا، حضرت انسان کے تابع کیا، ساری مخلوقات کو تابع کر دیا۔ آپ آسانی کے ساتھ دیکھیں نا، سورہ علق پڑھیں، بالیقین یہ قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس پروردگار کریم کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا، کیا پیدا کیا، کب پیدا کیا، کوئی ذکر نہیں۔ یہاں جو خلق کا مفعول ہے نا کہ کیا پیدا کیا، کس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ تو جب مفعول کو کھلے عام چھوڑ دیا جائے، ذکر نہ کیا جائے، تو یہ دین کے اندر، عربک لینگویج کے اندر یہ اصول بنتا ہے کہ وہ چیز جب کھلے عام چھوڑ دی جائے، کسی شرط کے ساتھ مشروط نہ کی جائے، کسی ذکر کے ساتھ اس کو مذکور نہ کیا جائے، تو پھر وہ کل جہان پر دلالت کرتی ہے۔ اس کا آسانی کے ساتھ مطلب یہ نکلے گا کہ پڑھ اس پروردگار کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ کوئی ایک مخلوق اس نے پیدا کی ہوتی، اس کا ذکر ہوتا، لیکن آپ فوراً بعد سے اس کے دوسری آیت پڑھیں، خلق الانسان من علق، پہلے ذکر ہی نہیں، کیا پیدا کیا، فوراً سے جب دوسری آیت کے اندر ہم تذکرہ معلوم کرتے ہیں تو انسان کا نام آتا ہے۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا اس نے حضرت انسان کو خون کے لوتھڑے سے، خون کے لوتھڑے سے۔ کس کو؟ حضرت انسان۔ انسان اتنی اللہ کی نظر میں وقت والی چیز ہے، مخلوق ہے، اللہ نے فوراً سے، جہاں زمانے بھر کی کسی چیز کا پیدائش کے اندر، تخلیق کے کارخانے کے اندر ذکر نہیں تھا کیا، اللہ نے دوسری آیت کے اندر یہ حضرت انسان کا ذکر کیا۔ انسان قابل ذکر شے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے محبوب مخلوق بھی ہے۔ آپ سورہ رحمان کو پڑھیں، الرحمن علم القرآن، قرآن کتاب ہے، کتاب ہے، رحمان کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، فوراً بات سے آگے پڑھیں،
خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اس کو اپنے بیان کا مالک بنایا، عالم بنایا، اس کو سکھایا، اپنے سکھانے کا بھی ذکر کیا، کیا سکھایا؟ علم سکھایا، کس کو سکھایا؟ انسان کو سکھایا۔ کتنی شان ہے انسان کی۔ یہاں علم سے مراد بھی قرآن پاک ہے، علم سے مراد آگاہی ہے، علم سے مراد شعور ہے، شعور کی بات کی انسان کی ساتھ بات کی، آگاہی کی بات کی انسان کی بات کی، تعلیم قرآن کی بات چھیڑی انسان کا ذکر چھیڑا، اپنے سکھانے کا ذکر خالق نے اپنا ذکر کیا، حضرت انسان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا۔ آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا کس نے؟ ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا کس نے؟ ہر برائی کو دیا دیس نکالا کس نے؟ کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا کس نے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنا مخاطب بنایا، اور حضرت انسان پر پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ محبوب ٹھہرا، مقرب ٹھہرا، اللہ تعالیٰ کی قربتوں کا حقدار ٹھہرا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر آزمائش بھی ڈالی۔ حضرت انبیاء کے طریق، ان کا اسوہ جگہ جگہ پہ قرآن مقدس بیان کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں، دونوں محبوب اور مقرب ہستیاں ہیں، منظور نظر بارگاہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے مرحلے سے نہیں گزارا۔ یوسف علیہ السلام و تسلیم کو کنویں کے اندر ڈلوایا گیا، یہ آزمائش نہیں تھی تو کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام کی بولیاں لگائی گئی، بازار مصر میں بیچا گیا، آزمائش نہیں تھی تو کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو باپ کی نظروں سے اوجھل رکھا گیا، آزمائش نہیں تھی تو کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو اپنے اہل و عیال سے، گھر بار سے، بھائیوں سے، باپ سے دور رکھ کے مصر کے تاج و تخت کا مالک بنوایا، آزمائش نہیں تھی تو کیا تھی؟ مدتوں بعد اپنے بھائیوں سے ملاقات کروائی، آزمائش نہیں تھی تو کیا تھا؟ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام و تسلیم 86 سال کی عمر تک نرینہ اولاد سے محروم رہے، یہ محروم رہنا آزمائش نہیں تھی تو کیا تھا؟ پھر 13 سال کے بیٹے کی کم و بیش احادیث طیبات میں بیان کردہ عمر کے مطابق عمر ہو، اس پر چھری چلوانے کا حکم دیا جائے، خواب کے عالم میں یہ حکم دیا جائے، یہ آزمائش نہیں تو کیا ہے؟ باپ ہے، دعاؤں سے لیا ہے، مدتوں بعد ملا ہے، اور اولاد دل کا قرار بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، دل کا چین بھی ہے، منظور نظر بھی ہے، نیک بھی ہے، بردبار بھی ہے، علم و صبر والا بھی ہے، شکر والا بھی ہے، تابع گزار بھی ہے، کوئی اس میں عیب نہیں۔ عیب ہوتا تو اللہ اسماعیل ذبیح علیہ السلام کو نبی نہ بناتا۔ اتنا پاکیزہ لاڈلا مانگا ہوا بیٹا ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم سے قربان کروایا جا رہا ہے، اور حکم بھی حکم ربانی ہے، آزمائش نہیں تو کیا ہے؟ وہ آگ جس کے بارے میں منطقیوں کا یہ ہمیشہ کے لیے نکتہ رہا ہے، کل نار حرقۃ، ہر آگ جلاتی ہے، لیکن بے خوف و خطر اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، ابراہیم آگ میں کود جاؤ۔ ابراہیم آگ میں کود گئے۔ آگ میں ڈلوایا جانا آزمائش نہیں تو کیا ہے؟ آگ میں کود گئے، اللہ پاک نے حکم دے دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، خبردار یہ ہمارے پیارے خلیل ہیں، ان کے ساتھ عام انسانوں والا معاملہ نہیں کریں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا عام انسان کی زندگی اور ہے، پیغمبر خدا کی زندگی اور ہے۔ وہ بندہ بڑی بھول میں ہے جو پیغمبران خدا کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں پر قیاس کرے، جو اپنے کھانے کو پیغمبر خدا کا کھانا کہے، جو اپنے دیکھنے کو نبیوں کا دیکھنا کہے، جو اپنے چلنے پھرنے کو نبیوں کے چلنے پھرنے سے تعبیر کرے، ان کی زندگی ہی بڑی پاکیزہ ہے۔ ان کے اسوے شریف کی قسمیں اللہ نے آسمانی کتابوں کے اندر اٹھوائی، ان کا تذکرہ جاری رکھا،
میرے اور آپ کے تذکرے ختم ہو سکتے ہیں، ان کی منزل اختتام کی جانب بڑھ سکتی ہے، اللہ کے انبیاء کا تذکرہ کبھی بھی اختتام پذیر نہیں ہو سکتا۔ آگ میں کود گئے، اللہ نے حکم دیا، وہ آگ گلو گلزار بن گئی، وہ آگ گلو گلزار بن گئی۔ یہ آزمائش نہیں تھی تو کیا تھی؟ حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ شریف کو دیکھے نا، ان کا پیدا ہونا بڑی ہی آزمائش ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تاریخ میں دو بڑی ہستیاں 7 ماہ یا 8 ماہ کی عمر کے اندر پیدا ہو کر بھی زندہ رہی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 9 ماہ میں پیدا نہیں ہوئے، زندہ رہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ آئے 7 ماہ میں، 7.5 ماہ میں پیدا ہوئے۔ عمومی بچہ کتنے ماہ میں پیدا ہوتا ہے؟ بولے، کم و بیش 9 ماہ میں۔ زندہ رہنا کوئی عجوبہ نہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ اس نے تخلیق کیا، پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے پیٹ میں رہتے ہوئے غذائیں عطا فرمائیں، لیکن پیدا ہو جانا چونکہ ایک عام سی بات ہے، اتنا بڑا عجوبہ نہیں لگتا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام زندہ رہے، اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ تھوڑی سی آواز تھوڑی سی کھولو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جزاک اللہ، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی سی آواز کھول دیں بس، باقی ٹھیک ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ 6.5 7.5 ماہ 7 ماہ کا یہ بچہ اور زندہ رہے، حضور کے نواسے ہوئے اور شہداء کے سردار رہے، جنتی نوجوانوں کے سرداری جن کے گھر کی باندھی رہی، جن کے بارے میں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حال سے نکلا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ وہ ہستی زندہ بھی رہی۔ آزمائش کیا ہے؟ بڑا کروایا، حضور کی گود میں تربیت دلوائی، حضور کی زبان مبارکہ کو چوس کے بڑے ہوئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن سے گڑتی دی، جنتی غذاؤں سے ان کو گڑتی دی گئی، لعاب مصطفیٰ کو ان کی غذا بنایا گیا۔ امام علی مقام بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے ہونے سے پہلے میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نبوت والے کاندھوں کو اپنا کاشانہ، اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ محبوب اپنے حسین بیٹے کا نام خود رکھتے ہیں، جن کا بابا ولیوں کا سردار ہو، جن کے نانا نبیوں کے سردار ہوں، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو، جن کے بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، اس حسین علیہ السلام کو اس طرح سے تربیت کے مراحل طے کروانا بڑی آزمائش ہے۔ پھر زندہ ہیں، حضور کو خبر دے دی جاتی ہے عنقریب آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دے گی۔ حضور کا پھر بھی اللہ پاک کی امانت سمجھ کے اس بات پہ مسکرا دینا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا کتنا بڑا آزمائش کا مرحلہ۔ پھر جنگ کربلا بپا ہوتی ہے، سفر طے کرتے ہیں، اور آپ کی تیاری ماہ ذی الحج سے شروع ہو گئی تھی۔ ماہ ذی الحج کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا، ہم اتنی تعداد تک محدود رہ گئے ہیں، لوگ عید کی خوشیوں میں گہما گہمی میں مصروف ہیں۔ یہ لوگوں کی اپنی ادائیں ہیں، لوگوں کی اپنی فکر ہے، اپنی تصوراتی دنیا ہے، اپنی سوچ کے، اپنی زبانوں کے تال میل ہیں۔ ان کو اگر پتہ ہوتا ماہ ذی الحج وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی فقط قربانیوں والا مہینہ نہیں ہے۔ امام علی مقام کا جنگ کی تیاریوں کے لیے شروع ہونے والا یہ ماحول ہے، یہ مہینہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی گئی، یہی ماہ ذی الحج شریف کا ماہر ہے، یہی ماہ ذی الحج شریف کا ماہر ہے۔ ماہ ذی الحج کو معمولی سمجھنے والوں، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر جنگ کربلا میں پہنچتے ہیں، میدان کربلا میں یہ جنتی نوجوانوں کا شہزادہ اور سردار 72 تن شہید کرواتے ہیں۔ یہ آزمائش نہیں تو کیا ہے؟
سر کو کٹواتے ہیں، آزمائش نہیں تو کیا ہے، نیزے پہ چڑھائے جاتے ہیں، آزمائش نہیں تو کیا ہے، نیزے پر چڑھ کر قرآن سناتے ہیں، آزمائش نہیں تو کیا ہے، میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اللہ کے اس فیصلے پر رضا پر تسلیم خم فرما دیتے ہیں، آزمائش نہیں تو کیا ہے۔ اپنے محبوب اس شہزادے کے نانا جان کی خود کی بات کر لیں، غار ہیرا کے اندر چھپائے جاتے ہیں، آزمائش نہیں تو کیا ہے، غار ثور میں پہنچائے جاتے ہیں، آزمائش نہیں تو کیا ہے، طائف کے بازاروں میں پتھر قبول کیے جاتے ہیں، آزمائش نہیں تو کیا ہے، عرش پہ بلائے جاتے ہیں امت سے جدا کر کے، اور پھر عرش سے واپس زمین پر بلائے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں، آزمائش نہیں تو کیا ہے۔ اپنے محبوب سے ملنا، رب سے ملنا، اور پھر رب سے جدا ہو کے امت میں واپس تشریف لانا امت کے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ کون ہے جو اپنے محبوب کی طرف، محب کی طرف سفر کرے اور پھر واپس چھوڑ کے آ جائے؟ کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ حضور ہی ہیں اپنی امت کی محبت کی خاطر واپس لوٹ آئے، واپس لوٹ آئے۔ اگر کوئی سمجھے تو سمجھے نا، یہ ساری آزمائشیں ہیں، لیکن ان آزمائش کے مرحلوں سے گزر کے، آزمائش کے مرحلوں سے گزر کے سرخرو ہو جانا بھی بڑی کامیابی، بڑی کامیابی ہے۔ اور ہر ایک کامیاب نہیں ہوتا، ہر ایک کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن کو یہ عزت بخشی ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ انسان کو ذرا سوچنا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے لیے یہ کیا کم عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صدقہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ان جیسی ہستیوں کو اللہ نے انسانیت میں سے پیدا کیا، انسانوں میں سے اٹھا کر نبی بنایا، خاتم النبیین کا ٹائٹل، لقب، تاج ان کے سر پہ رکھا۔ حضور فرشتوں میں سے تشریف لاتے تو انسانیت کا کیا عالم ہوتا؟ حضور آئے تو انسانیت کے لشکر میں سے آئے۔ یہ انسان کے لیے کم عزت نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے کم عزت نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اگر فرشتوں میں سے حضور تشریف لاتے تو پھر فرشتے اشرف المخلوقات ہو جاتے، فرشتے اشرف المخلوقات ہو جاتے۔ اے انسان، تیرے لیے قابل فخر لمحہ ہے، قابل عزت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو بھی بھیجا تو عالم انسانیت میں سے بھیجا، نسل اسماعیلی میں سے بھیجا۔ تیرے لیے، میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اللہ پاک جل وعلا کے بندو، اللہ پاک قرآن مجید میں کہتا ہے میں نے تو تجھے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بھئی تیرے لیے تجھے عزت بخشی ہے، اور مسجود ملائکہ ہستی پہچان کر تو ذرا کیا سے کیا تجھے بنایا۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری رضا کے واسطے، سورج چاند تارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب کچھ تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ اوے پہچان کر، سبزیوں سے فائدہ اٹھانے والے پہچان کر، اوے جانوروں کو راہ خدا میں سنت ابراہیمی سمجھتے ہوئے قربان کرنے والے پہچان کر، اوے سورج سے روشنی حاصل کرنے والے پہچان کر، ذرا آنکھیں کھول۔ اوے تاروں کو اپنے لیے ضیاء کا سلسلہ، روشنی کا سلسلہ سمجھنے والے آنکھیں کھول، پہچان کر۔ سارا نظام تیرے حوالے کر دیا ہے، تیرے فائدے کے لیے اللہ نے بنا دیا۔ اور یہ جو الفاظ پڑھے ہیں یہ الفاظ تبدیلی کے ساتھ بھی قرآن پاک میں آتے ہیں۔ پارہ نمبر 21 آپ کھولیں، یہ صرف میں مثال کے لیے بیان کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ پارہ نمبر 21 کا جو دوسرا نصف شروع ہوتا ہے، پہلی آیت ہے، میں نے تو پڑھا الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ نے جبھی کائنات کو وہاں پہ حکم دیا جمع والے سیغے کے ساتھ، الم تراؤ، تارا واحد کا سیغہ ہے، وہ تو دیکھ آنکھیں کھول کے، کیا نہیں دیکھتا؟ ہم نے ساری نظام کائنات کو، آسمان کے نظام کو، زمین کے نظام کو تیرے لیے تابع کر دیا۔ ادھر جمع کا سیغہ ہے پارہ نمبر 21 کے نصف کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے، الم تراؤ ان اللہ، اوے تم سارے جہان والوں نہیں دیکھتے؟ اللہ نے سب کو، سارے نظام کو حضرت انسان کے تابع کر دیا۔ اللہ نے جب حضرت انسان کو پیدا کرنا تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کائنات کا جو سب سے اعلیٰ خطہ ہے نا، اعلیٰ مٹی ہے، وہاں سے مٹی لے کے آ۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے خوب سوچا، پھر حکم ربانی کی پیروی کرتے ہوئے میدان عرفات میں پہنچے۔
کہاں پہنچے؟ میدان عرفات میں ہی حاجی جمع ہوتے ہیں نا، وقوف عرفہ یہ حج کی شرط ہے، حج کا رکن ہے۔ میدان عرفات میں پہنچے، مٹی کو لانے لگے، مٹی رو پڑی، جبرائیل امین علیہ السلام کو تسلیم واپس تشریف لے آئے۔ باری تعالیٰ نے سوال کیا جبرائیل واپس آ گئے ہو؟ ہمارے علم میں ہے میدان عرفات میں گئے تھے مٹی لینے کے لیے، یا اللہ اس نے معافی مانگی ہے؟ اے جبرائیل بتا کے کیا رہی ہے؟ یا رب العالمین وہ کہتی ہے مجھے معاف کر دے، جس انسان کو بنایا جانا مقصد ہے وہ انسان تو خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت گری کا مرتکب ہوگا، فتنہ و فساد برپا کرے گا، اپنوں سے وفا پوری نہیں کر سکے گا، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ نے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، ان کے سامنے بھی اس مٹی نے ہاتھ جوڑے۔ اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، اس مٹی نے ہاتھ جوڑے، تو اللہ نے فرمایا تم تینوں واپس آ گئے ہو۔ یا رب العالمین وہ میدان عرفات کی مٹی آنا تو چاہتی ہے لیکن معذرت کر لیتی ہے، کوئی اس کا غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی انا نہیں، کوئی ضد نہیں، معذرت خانہ رویہ اپنا رہی ہے۔ اللہ نے پھر بھیجا اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، اور اللہ پاک نے فرمایا اسرائیل جا مٹی کو لے کر آئے، اب ہمارا حکم ہے اسی مٹی کو لے کر آنا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام گئے، مٹی روئی، مٹی نے معذرت کی، پر ایک ہی جواب تھا اسرائیل علیہ السلام کا، کہنے لگے تیرا رونا دیکھوں یا حکم باری تعالیٰ دیکھوں؟ کیا دیکھوں؟ تو روتی ہے مگر مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، رب کے سامنے تو ہر چیز تابع ہے، تو تابع کیوں نہیں ہوتی؟ لے آئے، جب لے کے آئے نا تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں پھر بیان فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے اسرائیل لے آئے ہو مٹی؟ جی یا رب العالمین لے آیا ہوں۔ پھر فرمایا قیامت تک اب تیری ڈیوٹی ہے اس مٹی کو انسان میں واپس لوٹانا۔ اب روح کون قبض کرتے ہیں؟ بولیں بولیں، روح کون قبض کرتے ہیں؟ اے انسان تو ذرا پیدا ہونے کا نظام بھی دیکھنا، کہاں سے پیدا ہوا ہے، کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کون تھے؟ جناب آدم علیہ السلام، بولیں سب بولیں، حاضری لگوائے، کون تھے؟ ہمارے باپ کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ ان کو جب پیدا کیا نا خلقت بیدی کے الفاظ ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے، رب کہتا ہے پیدا کیا۔ کیا شاہکار ہے انسان جس کو رب نے پیدا بھی کیا تو اپنے ہاتھ کا استعمال فرمایا۔ ساری کائنات کو اللہ نے کون کے امر سے پیدا کیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ساری کائنات کے نظام کو اللہ نے کون سے اٹھایا، کون سے بنایا، کون سے تخلیق کیا؟ حضرت انسان واقعہ تیری شان ہے، آدم علیہ السلام کو بنایا اور نسل آدم سے پھر تجھ کو بنایا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی روح پھونکی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اس کو سامنے کھڑا کر کے فرشتوں کو کہا ادب سے حضرت انسان کو سجدہ کرو، حضرت انسان کو سجدہ کرو۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، حدیث پاک میں واقعہ بڑا پیارا مضمون ہے، حدیث پاک کہتی ہے آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، آدم علیہ السلام کو تجسس ہوا، اللہ نے اپنی روح ڈالی تو محبت ہوئی، اور اس محبت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور چھینک آتے ساتھ ہی آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ چھینک آئے تو ہم کیا کہتے ہیں یا کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ فرشتوں نے سن لیا، چونکہ فرشتے ہی مخلوق تھے، سنا تو کہنے لگے واہ رب العالمین، کیا انداز ہے تیری خلقت کا، کیا شان ہے تیری تخلیق کا، کیا قدرت کا مظہر انسان کو بنایا۔ جیسے ہی حضرت انسان کو پیدا کیا یہ چھینک ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، جیسے ہی اس کو پہلی مرتبہ سنا، حضرت آدم کو کہاں سے تم نے پڑھا دیا، کہاں سے سکھا دیا، پہلی مرتبہ چھینک آئی تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ، تب بھی تیری شانیں بلند کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا کا سلسلہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اب قیامت تک جس کو چھینک آئے گی الحمدللہ کہے گا، اور جو سنے گا یرحمک اللہ کہے گا۔ اور میرے مصطفیٰ نے جو اسوہ نبی سے جو طریق بتا دیا، فرمایا اب جو چھینک والا ہے جس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا گیا، اس نے پہلی مرتبہ تو کہہ دیا الحمدللہ، اب بعد میں کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تجھے مزید ہدایت کا سرتاج بنائے، اللہ تعالیٰ دے سارے معاملات کی اصلاح فرمائے، درستگی فرمائے، دعائیں دیا کرے۔ تو فرشتے حیران ہو گئے، تعجب میں مبتلا ہو گئے، کہنے لگے واہ خدایا، جس کو بناتے ساتھ ہی تو نے اتنا علم دے دیا، کہاں یہ پڑھتے رہے، کہاں یہ سیکھتے سکھاتے رہے،
یہ اس کا بھی جواب ہے کہ نبی کو پڑھایا نہیں جاتا، نبی امی ہوتے ہیں۔ نبی دنیا سے نہیں پڑھتے، دنیا کی یونیورسٹیوں میں علمی مراحل نہیں طے کرتے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اللہ کا قرآن بولتا ہے، سورہ اعراف بولتی ہے، پارہ نمبر 9 بولتا ہے۔ آپ تو نبی کی جناب خاتم النبیین ہستی کی بات کرتے ہو، یہ جو ان کے مقتدی ہیں، آدم مقتدی تھے یا نہیں تھے مسجد اقصیٰ میں؟ سلیمان علیہ السلام مقتدی تھے میرے محبوب کے مسجد اقصیٰ میں کہ نہیں؟ جناب داؤد علیہ السلام مقتدی تھے یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام مقتدی تھے یا نہیں؟ یہ تو ان کے علم کا کمال ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کچھ کھا کے آئے تھے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ بھی خبر عطا فرمائی، جو گھروں میں چھوڑ کے آتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ان کی بھی خبریں بتا دیتے تھے۔ یہ تو مقتدیوں کی شان ہے، اور جو ان کے بھی امام و نبی ہوں، جو ان مقتدیوں کے بھی مقتدا ہوں، جو ان کے بھی رہبر ہوں، جو نبیوں کے بھی سرور ہوں، جو سید الانبیاء والمرسلین ہوں، ان کے علم کو ہم ناپیں گے، تولیں گے، ترازو میں تولیں گے؟ اور نہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، پیغمبر کو اپنی سوچوں پہ قیاس نہ کیا کرو۔ پیغمبر کی زندگی علیحدہ ہے، انسان کی زندگی علیحدہ، ہم تو تابع گزاری کے لیے آئے۔ تو اللہ پاک نے حضرت انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ اے انسان، آزمائش کے مرحلے سے گزرے ہیں اللہ کے پاکیزہ انبیاء، ہم تو ابھی اس پٹڑی پر چڑھائے ہی نہیں گئے، اس سولی پر چڑھائے ہی نہیں گئے، اس طرح کی زندگی ہمارا حصہ بنایا ہی نہیں گیا۔ ہم تو فیل ہو جائیں، ہم تو فیل ہو جائیں، ہم تو ناپ تول کرنے لگ جائیں، ہم تو تجارت کے اعتبار سے سودے بازی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے میرے محبوب کائنات کو بھی بے مثل بنایا، مگر بے مثال بنایا بھی، لیکن پھر بھی آزمائش کے مرحلے سے گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام کو محبوب اور خلیل بنایا، آزمائش کے مرحلے سے گزارا۔ یوسف علیہ السلام کو سرتاج بنایا، عظیموں کا بادشاہ بنایا، آزمائش کے مرحلے سے گزارا۔ حسین علیہ السلام کو جنتی نوجوانوں کی سرداری دی، آزمائش کے مرحلے سے گزارا۔ اے انسان، بڑے بڑے حسینوں کو، بڑے بڑے پاکیزہ محبوبوں کو آزمائش کے مرحلے سے گزارا۔ تیری میری اتنی اللہ کرے آزمائش نہ آئے، ہم اس کسوٹی پر، اس معیار پر پورا نہیں اتر سکتے، لیکن تھوڑا بہت جو عبادات کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، وہ تو کر گزرنا چاہیے، وہ تو کر گزرنا چاہیے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل بننا چاہیے کردار اور گفتار میں۔ اور اگر یہ بن جائے تو پھر علامہ اقبال آگے کہتے ہیں جباری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ذرا غور تو کر، تو مسلمان ہے، تو اسلام والا ہے، تو نبی کا ماننے والا، کلمہ گو غلام ہے۔ اس لیے اپنی محبتوں کا قبلہ اللہ کی جانب موڑے، اپنی اداؤں کا قبلہ اور محور اور مرکز اللہ کی ذات کو بنائیں، حضور کی زندگیوں کو مشعل راہ بنائیں، اپنی اولادوں کو اس طرف لے کے آئیں۔ دنیا میں کہتا ہوں لاکھ جتنی مرضی ترقی کر لے، دنیا پھر بھی فرسودہ نظام زندگی کا حصہ ہی ہے، جب تک اپنی ہر گفتار کا، اپنی ہر کردار کا قبلہ اور کعبہ مدینے کے چاند کو نہ بنا دے، مدینے کے چاند کو نہ بنا دے، اس وقت تک دنیا ترقی کے سفینے نہیں طے کر سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ جو میرے دوست احباب فریضہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں سنت میں ادا کر رہے ہیں، ادا کر چکے ہیں، اللہ سب کو شرف قبولیت و عزت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔